کون سا واقعہ جو مجلس سننے والوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ مختلف ہوتا ہے، باتیں تو آپ کے ذہن میں۔ حضور گزرتے رہے اور مشرقہ مائی حضور کے سر پہ کوڑا کیوں پھینکتی تھی، اسے کسی نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، لہذا یہ بڑی پرانی سوچ ہے کہ اس سے نفرت اس لیے کرنی ہے کہ ساڈیاں نو برا آکھ۔ یہ اس مائی کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ اب صاحبان گرامی قدر، جو بندے ہم عزاداروں سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ جی ان کے جلوس گلیوں میں نہیں آنے چاہیے، بلکہ وہ ڈی ایس پی صاحب سے کہیں گے، ایس ایچ او سے کہیں کہ جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن اس گلی میں مسجد ہے، ان شیعہ ماتمیوں سے کہو کہ پلیز تھوڑا روٹ بدلیں۔ اور اگر روٹ بدلنے کا ہمیں مشورہ دے رہے ہو تو سیرت کے واقعات کا کیا کرو گے کہ حضور ایک دن گزرے، حضور اگلے دن گزرے، حضور تیسرے دن گزرے، اسی گلی سے گزرے تو مائی کوڑا پھینکتی رہی، حضور پھر بھی گزرتے رہے۔ یا رسول اللہ، اگر وہ بی بی ضد پہ آ گئی ہے، آپ ہی گلی بدل لیں۔ آپ دھیان دیں، میری بات پر دھیان دیں۔ اگر وہ عربوں کی بی بی ضد پہ آ گئی ہے تو یا رسول اللہ آپ روٹ بدل لیں تو شاید نبی جواب دے میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں، اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے۔ مہربانی صاحب آپ جیئے متوجہ ہے سرکار؟ سنیں سیرت النبی کے، سیرت کے پہلو سامنے رکھیں۔ حضور ڈرتے ہوئے اب نبیوں کے سردار سے میں نے بات کرنی ہے، یا رسول اللہ یہ مکے والی گلی ون وے ہے، لیکن نبی نے سمجھانا تھا۔ ایک دن گزرے، اس بی بی نے کوڑا نہیں پھینکا۔ اگر نبی بھلوال والو، اگر نبی ہم جیسا ہوتا وہیں سے واپس پلٹتا، اپنی حویلی میں جا کے مصلی بچھا کے شکرانے کے نفل پڑھتا، کیونکہ جدوں بیبیاں تگڑیاں ہو جان پھر نفل ہی پڑے جان۔ میری پتہ نہیں آواز ہی نہیں پہنچ رہی آپ تک، یا کوئی ساؤنڈ کا سسٹم ہے؟ اور میرے خیال ہے زیادہ دیر میں نہ کہوں، لمبا پڑھنا اچھا نہیں ہوتا، آداب مجلس کے خلاف۔ بندہ سریلا نہ ہو تو زیادہ ٹائم نہیں پڑھنے چاہیے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک دوسری مائی بھی آئی ہوگی جس کا سامان گٹھڑی حضور نے اپنے کندھوں پہ رکھ لی تھی۔ زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا، آپ میں سے کسی نے تو سنا ہوگا کہ جی حضور جا رہے تھے تو حضور نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ عورت ہے اور اس بیچاری سے سامان اٹھا کے چلا نہیں جا رہا، تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھا لی۔ یہ کہنا آسان ہے، مشرقہ بی بی کا سامان وہ محمد اٹھا رہے جس کے صدقے کائنات بنی۔ لیکن خدا را سماعت کیجئے، لیکن یہ کیونکہ ہمارے اہل اسلام بھائی کہتے ہیں کہ حضور نے اس کا سامان اٹھایا تو ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو مرکزی بارگاہ والا محلہ ہے، اس گلی سے تقی جی حکیم صاحب کسی بندے نے بیگ اٹھا کے باہر لاری اڈے تک جانا ہو، پیدل جانا ہو، تو اسے احساس گھر میں نہیں ہو جاتا کہ یہ بیگ اٹھا کے میں جا بھی سکتا ہوں وہاں تک یا نہیں۔ اللہ جانے یہ عربوں کی بیبیاں بغیر سوچے ہی گھروں سے نکل پڑتی،
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اسی طرح ٹھیک ہے۔ اوہ زیادہ بہتر ہے انج داد شاد نہ دے آج ایمیں اب فیار ہوں دیئے میرے یہ عربوں کی بیویاں بغیر سوچے، ان کی عادت ہی یہ تھی۔ بہرحال اس پہ بحث کیا کرنی ہے، وہ مشرقہ تھی، یہ حضور نے سامان اس کا اٹھا لیا۔ رواج سمجھ کے محمد کا کلمہ نہ پڑھو، حضور کی حیثیت پہچانو۔ سامان اٹھا کے حضور چلے، جہاں تک اس نے پہنچنا تھا حضور نے سامان پہنچایا۔ وہ بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، معمر تھی۔ حضور سامان رکھ کے جب پلٹتے ہیں نا، حضور جوان تھے، وہ بڑھیا تھی، جب حضور سامان رکھ کے پیچھے پلٹتے ہیں تو اس مشرقہ بی بی نے ایک فقرہ کہا، کہنے لگی بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے ہوں۔ اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔ اس بی بی کے کیا فکرے تھے حکیم صاحب؟ اس نے کہا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے۔ اور عزاداروں میرے بندے ہاتھ ہیں، کردار ایسا بناؤ کہ تمہیں مذہب نہ بتانا پڑے۔ اگر ہم نے آل نبی کی دہلیز پہ نہیں سیکھنا تو پھر سیکھنا کہاں سے؟ تیرا مذہب شیعہ نہیں ہونا چاہیے، تیرا کردار شیعہ ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے یار، مجھے نہیں پتا مجمع میں سے 10 بندے بولتے ہیں یا سارا مجمع بولتا ہے یا سارا مجمع چپ کر جاتا ہے۔ کتنی عجیب صورتحال ہے۔ چھت پہ علم ہے مولا عباس کا، اور اللہ نہ کرے کردار گھر والوں کا ایسا ہو، کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے مکان پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھ کے بندہ کہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے۔ پتہ نہیں میری آواز کسی تک پہنچ رہی ہے کیا؟ دشمنہ تھی، مخالف تھی تیرے نبی کی، لیکن فکرے کیا کہے اس نے، میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے۔ میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں نہ، کوئی نہ بالکل نہیں۔ مہربانی صاحب، اس بی بی نے دوسرا فقرہ کہا، کہنے لگی یہ جو سامان اٹھا کے لائے ہو، میں غریب عورت ہوں، اجرت نہیں دے سکتی، اگر تم کہو تو اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں۔ مہربانی صاحب آپ جیئے، اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں۔ نبیوں کے سردار نے کیا یہ کہا ہے کہ تو نصیحت کرے گی؟ میں خود عالمین کو نصیحت کرنے آیا ہوں، لیکن اخلاق محمدی دیکھو، مشرقہ بی بی نے کہا میں تجھے نصیحت نہ کر دوں، اور نبیوں کا سردار آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہاں آپ کہیں۔ بلوال والو آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ کہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 6 مہینے دینی درسگاہ میں بچہ مولوی بننے کے لیے چھوڑ دو نا، اور وہ 6 مہینے کے بعد گھر واپس آئے اور گھر میں کوئی فیملی میٹر چل رہا ہو،
اور اس بچے کا ابا اسے سمجھا رہا ہو کہ بیٹا اس طرح نہیں اس طرح ہونا ہے، تو آگے سے بچہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اچھا ہن سانوں سمجھایا جا۔ یہاں نبیوں کا سردار، سرداروں کا سردار، نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے، مشرکہ مائی سے۔ گلوئی صاحب اس طرح بھی سنا کریں۔ نبیوں کا سردار کیا کہتا ہے؟ جب اس مائی نے کہا نا میں تجھے نصیحت نہ کر دوں، وہ کہہ رہی ہے تجھے، اور حضور فرماتے ہیں آپ کہیں۔ یہ میرے بندے ہاتھ ہیں یار، بنوال والوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ اگر مذہب آل نبی کا پیغام آگے بچوں پہنچانا چاہتے ہو نا تو کسی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، طریقہ نبی والا اختیار کر لو، بزرگوں کی عزت کرو، ان کا مذہب نہ پوچھو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے، اللہ صلی آ جائے تشریف لائے۔ متوجہ ہے سرکار آپ جیے، اجازت ہے میں بات کر لوں؟ بہت شکریہ بیٹے، آپ سلامت رہیں۔ میں تجھے نصیحت نہ کر دوں؟ حضور نے کیا کہا؟ آپ کہیں نا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب اس بیوی کی نصیحت سنو، اللہ کرے مجمع میں سے کوئی بندہ لطف لے جائے۔ اس بیوی نے نصیحت یہ کی، بیٹا تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو لہٰذا میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ۔ بہت شکریہ۔ بیٹا میں تجھے نصیحت اس لیے کر رہی ہوں کہ تم اچھے گھر کے ہو لہٰذا میری بات پلے باندھ لو۔ مکے میں، میری طرف دیکھ بیٹا، مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کیسا جادو ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس مائی کو نہیں پتا میں کس کی ہو رہی ہوں۔ آپ کی سوچوں سے بھی اب کم میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ اس بی بی نے حضور سے، بہت مہربانی، حضور سے کیا کہا کہ بیٹا ایک جادوگر مکے میں پیدا ہوا ہے، تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو، ہائے ہائے تم اچھے گھر کے ہو لہذا میری نصیحت سمجھو، اس جادوگر سے بچنا۔ اچھا یہ جو میں نے جہاں تک ریسرچ کی، یہ جو مائی حضور ہی سے کہہ رہی تھی نا ایک جادوگر پیدا ہوا، یہ مائی لوکل مکے کی رہنے والی تھی۔ لوکل سمجھتے ہو؟ مقامی۔ شکر ہے، میں نو انج لگیا جی میں امریکی پبلک نال گلاں کر رہا۔ اور لوکل ایک ہوتا ہے مہاجر جو کہیں سے ہجرت کر کے آ، کچھ لوگ ہوتے ہیں مقامی، باشندے بھی کہتے ہیں، لوکل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا یہ سیانے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ مہاجر کہیں سے آئے ہوتے ہیں، لہذا یہ مقامی بندے اپنے علاقوں کے شجروں کو بڑا جانتے ہیں کہ کس کا ابا کیا تھا، میری طرف دیکھو یارو بے لطفی نہ کرو، کس کا دادا کیا تھا۔ مقامی لوگ بڑا کمال واقف ہوتے ہیں لوگوں کے حسب نسب سے، لوگوں کے شجروں سے۔ اب اللہ جانے اس لطف میں کون شامل ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ جادوگر پیدا ہوا ہے، حضور خود پوچھتے ہیں بی بی اس جادوگر کو جانتی ہو کہ وہ جادوگر کون؟ کہتی ہاں ہاں جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، آپ جیے۔